الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ واولیاء ملتہ والناس اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورا حامی بے کسا قائد المرسلین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام کی بارگاہ گلناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر محترم و محتشم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت و ناز کا صدقہ ہم سب کو آج رمضان المبارک کے آخری لمحات میں اور جمعۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے حضور مل بیٹھنے کی سعادت مل رہی ہے۔ دعا فرمائیں خالق کائنات ان گھڑیوں کو رب کائنات ہم سب کے لیے آزادی فی النار کا ذریعہ بنا ہے۔ یقیناً یہ رب تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں
30واں روزہ بھی عطا فرما دیا اور پھر مقدس دن جمعہ کا عطا فرمایا۔ ہر بندے کی یہ تمنا اور خواہش تھی اور آرزو تھی کہ جو روزوں کا اہتمام کر رہے تھے کہ ہمیں ایک روزہ اور مل جائے۔ ہر ایک کی دعائیں التجائیں تھیں، اپنی چاہتیں تھیں۔ کسی کا مقصد قرآن کی تلاوت کو معمول بنانا تھا، ایک اور دن برکت کالا مل جائے گا۔ کسی کا مقصد نوافل کی کثرت تھی۔ ہر ایک کے اپنے مقاصد تھے اللہ کے حضور۔ مجھ ناچیز نے بھی اللہ کے حضور یہ التجا کی تھی کہ خالق لم یزل ہمیں ایک اگر جمعہ اور مل جائے تو اس جمعے کو میں اپنی قوم کو بتاؤں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے غدار اب سے نہیں ازل سے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارا ان کے متعلق رویہ اور طریقہ کیا ہونا چاہیے اپنی قوم کو بتاؤں تو خالق کا کروڑوں بار شکر ہے، رب نے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ نیت ارادہ اچھا تھا، ویسے تو اجتماع شہر میں ہم اس کو بیان کر چکے ہیں، لیکن ایک جمعہ کا اجتماع یقیناً کثیر افراد پہ مشتمل ہوتا ہے، تو اللہ کے حضور دعا گو ہوں خالق لم یزل ہماری حاضری بھی قبول فرمائے، اور عقیدہ منصب نبوت کے اعتبار سے جو قرآن و سنت کا حکم ہے ہمیں اس کو سمجھ کر اس پہ اپنا عقیدہ مضبوط کرنے کی، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے اظہار محبت، اظہار عقیدت و الفت اور اظہار عہد کہ یا رسول اللہ ہم سب کچھ عزت، مال، جان، اولاد، آبرو آپ کی عزت و ناموس پہ لٹانے کے لیے تیار ہے۔ یہ عہد بھی ہم آخر میں انشاءاللہ کریں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، آقچار یا نعرہ حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ احباب ذی وقار، وقت بڑا ہی مختصر رہ گیا۔ قرآن پاک سے آیہ مبارکہ پڑھی ہے سورہ انعام سے، اللہ فرماتا ہے اللہ یعلم حیث یجعل رسالہ۔ عرب شریف میں بنی اسرائیل سے جب نبوت منقطع ہوئی اور پھر بنی اسماعیل میں منتقل ہوئی، نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت تو ہو چکی، لیکن ابھی سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اظہار نبوت نہیں فرمایا، اپنے پاک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ پیغام نہیں پہنچایا کہ رب نے مجھے منصب نبوت اور تاجدار ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے، ابھی اس کا اظہار نہیں فرمایا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی بنایا نہیں، بات کر رہا ہوں اظہار نبوت کی، چونکہ سرکار تو اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام گارے اور مٹی کی منازل کو طے کر رہے تھے، اور یہی تو اعزاز ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کنت نبیوں و آدم بین الماء والطین، سرکار فرماتے میں اس وقت بھی منصب نبوت پر فائز تھا جب آدم علیہ السلام گارے اور مٹی کی منازل کو طے کر رہے تھے۔ تو بات ہے اظہار نبوت کی، بات ہے اعلان نبوت کی، وگرنہ جب کچھ بھی نہیں تھا رب تعالیٰ نے اس وقت بھی ہمارے نبی علیہ السلام کو منصب نبوت عطا فرما رکھا تھا۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ۔ عرب شریف میں باتیں ہونے لگی کہ دو بندے ہیں جو نبوت کے قابل بن سکتے ہیں، جن کو نبی بنا دیا جائے، اگر یہ نبی بن جائیں تو کام اچھے طریقے سے آگے چل جائے گا۔ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ دو بندوں کے متعلق یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ رب کا قرآن ان پر اترا ہے جو عظیم شہروں میں رہتے ہیں، ایک مکہ کا رہنے والا، ایک طائف کا رہنے والا۔ مکہ کا رہنے والا وہ گستاخ رسول ملعون ولید بن مغیرہ،
طائف کے رہنے والے میرے سرکار کے پیارے صحابی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو لوگوں کے متعلق عرب شریف کا نظریہ یہ تھا کہ ان کے پاس مال و متاع بھی زیادہ ہے، ان کی عرب میں عزت بھی زیادہ ہے، لوگ ادب و احترام بھی زیادہ کرتے ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کو منصب نبوت پہ بٹھا دیا جائے، کوئی ایک ایسا ہو جو اعلان نبوت فرمائے، ان میں سے کسی ایک پر رب اپنے قرآن کا نزول فرمائے۔ اور رب نے یہ فیصلہ فرما دیا، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، دو بندوں کے متعلق لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان پر قرآن اترا ہے۔ جب لوگوں نے یہ گفتگو کی، قیاس آرائیاں شروع ہو گئی کہ ان کو نبی بنا دیا جائے یا یہ منصب نبوت پہ فائز ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، فرمایا دنیا والو تمہیں اس کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ اعلم، رب تم سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے منصب رسالت پہ کس کو فائز کرنا ہے۔ حیث یجعل رسالتہ، جعل یجعل سے بنانا، رب یہ فرماتا ہے، رب کو زیادہ علم ہے، رب کو زیادہ پتہ ہے، رب بہتر جانتا ہے۔ تم نہ سوچو، رب کی سوچ پر اپنی سوچوں کو قربان کر دو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ رب لم یزل کا کام ہے، یہ منصب ولایت نہیں ہے کہ بندہ عبادت و ریاضت سے منصب ولایت تو پا لیتا ہے، منصب نبوت وہ مقام ہے جو عبادت و ریاضت سے نہیں رب کی عطا سے ملتا ہے۔ فرمایا مکہ والو اور طائف والو تم یہ نہ سوچو کہ نبی کون بن سکتا ہے، کس میں کوالٹیز موجود ہیں، کون کوالیفیکیشن کے اعتبار سے اس منصب پر فائز ہو سکتا ہے۔ فرمایا یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام یہ ہے جب جس کو ہم رسالت اور نبوت عطا فرما دے تم آنکھیں بند کے ان کو اپنے نبی کا اور اپنے دل و جان کا نبی تسلیم فرما لو۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، رب تم سے زیادہ جانتا ہے کہ اس نے منصب رسالت کس کو عطا فرمانا ہے۔ اب بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں، اس آیت مجیدہ کے تحت یہ فیصلہ باد کی ملعونہ فاحشہ عورتیں، کہاں دعوی نبوت، کہاں منصب رسالت، اور کہاں یہ بازاری عورتیں جو سرکار کے ختم نبوت پہ حملہ کرنے کی کوشش کریں، جو منصب نبوت کے لائق ہو سکتے تھے۔ ان میں سب سے پہلا رتبہ میرے اور آپ کے کریم آقا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے تھے، جن کا سب سے پہلا حق تھا بنیادی طور پہ، وراثتی طور پہ، چونکہ آدم پاک سے لے کے عیسیٰ پاک تک بے شمار انبیاء سے آئے کہ جن کی اولادوں کو رب نے منصب نبوت عطا فرمایا۔ تمہیں آج اجتماع جمعۃ الوداع کے موقع پر برسر ممبر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، اگر مصطفیٰ کے بعد رب نبوت کو جاری رکھتا، رب اس سلسلہ نبوت کو منقطع اور ختم کرنے کی بجائے آگے جاری رکھتا تو آج کی یہ لعینہ نہیں، سرکار کے صحابہ بڑے رتبہ والے ہیں، حضرت علی کے متعلق بھی فرمان ملتا ہے، جناب عمر کے متعلق بھی ملتا ہے، لیکن ان کا منصب بعد میں ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا، رب ان کو نبی بنا دیتا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رب نے منصب نبوت کو جاری رکھنا پسند ہی نہیں فرمایا۔ بیٹے عطا فرما دیے، پھر بلا لیے، شان رسالت کا خیال تھا رب کو۔ رب عزت نبی علیہ السلام کے معاملے میں کتنا غیرت مند ہے، اگر آپ کے بیٹے حیات رہتے منصب نبوت نہ ملتا۔ یہ شان رسالت میں تنقیص تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تو نبی ہیں، ابراہیم کے بیٹے تو نبی ہیں، شعیب علیہ السلام کے بیٹے تو نبی ہیں، معاذ اللہ جو سلطان الانبیاء ہیں ان کے بیٹے منصب نبوت میں فائز نہیں۔ رب نے اس بات کو گوارا نہ کیا، بیٹے عطا فرما دیے اب تر کے تانے سے بچانے کے لیے، لیکن بچپن میں بلا لیا،
جب سرکار کے بیٹے حضرت ابراہیم بن محمد کا وصال ہو گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ اب سرکار کا رونا رب نے برداشت فرما لیا، لیکن سرکار کے بعد کوئی اور بندہ یہ دعویٰ نبوت کرے کہ مصطفیٰ کے بعد میں نبی ہوں، رب نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ سرکار کا رونا رب نے برداشت کر لیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، جب مصطفیٰ کے بعد سرکار کا مقدس خون، سرکار کی پیاری ذریت منصب نبوت پہ رب فائز نہیں فرماتا، تو یہ فاحشہ اور لعینہ اور بدکار عورتوں کو رب منصب نبوت کیسے دے سکتا ہے؟ زمانہ یہ ہے، ہر زمانے میں کچھ بازاری عورتوں کی طرح ایسے بے حیا مرد بھی ہوتے ہیں جو ان کو پھر مان لیتے ہیں، ان کی باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ لیکن احباب ذی وقار، ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے غلاموں، جب یہ بات بن رہی تھی کہ رسالت کس کو ملنی ہے، نبوت کس کو ملنی ہے، جب یہ سوچا جا رہا تھا، رب نے پہلے اس سوچ کا خاتمہ فرمایا کہ تم یہ نہ سوچو یہ رب کا کام ہے، اس نے کس کو منصب نبوت دینا ہے، کس کو منصب رسالت دینا ہے۔ اور پھر نبی اور رسول بننے کے لیے دوسری شرط یہ ہے، اس کی عمر کا ہر حصہ پاک ہو۔ اس کی عمر کے حصے میں نہ سالوں میں، نہ مہینوں میں، نہ ہفتوں میں، نہ دنوں میں، نہ راتوں میں کسی بھی اعتبار سے کوئی کمی، کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کی عمر کیا ہے؟ رب فرماتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اے حبیب علیہ السلام، ہمیں آپ کی عمر کی قسم ہے۔ عمر سے مراد یہ ہے، جب آدم علیہ السلام نبی نہیں بنے تھے، ابھی آپ کا وجود مارز وجود میں نہیں آیا تھا، اس وقت سے لے کے اعلان نبوت تک جتنے لمحات ہیں، جتنی صدیاں ہیں، جتنے سال ہیں، رب فرماتا ہے محبوب آپ کا ہر عمر کا حصہ، عبادت کا ہر لمحہ، آپ کی زندگی کے ماہ و سال، ہم جانتے ہیں آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں آپ رب کی عبادت سے غافل ہو گئے ہوں، رب کے خوف سے غافل ہو گئے ہوں۔ محبوب آپ کی عمر کی قسم ہم اٹھاتے ہیں، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اے حبیب علیہ السلام، ان لوگوں سے پریشان نہ ہوں، یہ تو نشے میں بھٹکتے پھرتے۔ سوچنے والوں کی سوچ کو رب نے مسترد کر دیا۔ محبوب ہم جو آپ کے گواہ ہیں، بنایا آپ کو ہم نے ہے، بھیجا آپ کو ہم نے ہے، اعلان آپ سے ہم نے کروانا ہے۔ بات رہی ان لوگوں کی تو وہ یہ ہے انہم فی سکرتہم یعمہون، یہ تو نشے میں بھٹکتے ہیں۔ اس بات پر یہ وعید ہے، جو سرکار کے بعد یا سرکار کی موجودگی میں بھی کسی اور کو منصب نبوت پہ فائز سمجھے یا سمجھنے کی کوشش کرے تو رب کے ہاں وہ عقل کا علاج کروائے۔ اس کی عقل مفقود ہے، اس کی عقل پہ پردہ ہے دنیا کی لذتوں کا، خواہشوں کا۔ یہ منصب وہ ہے جس کو رب نے مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور کو دینا پسند ہی نہیں فرمایا۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اے حبیب علیہ السلام، ہمیں آپ کی عمر کی قسم ہے، آپ کی عمر کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت و اطاعت اور تابع فرمانی میں گزرا ہے۔ اور رہی بات سوچنے والوں کی، یہ تو نشے میں باتیں کرتے ہیں۔ اگر عقل سلامت ہو تو پھر منصب نبوت کے بارے میں یہ ہرگز نہ سوچے۔ اب بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں، اسی اعتبار سے نبی علیہ السلام نے رب کی عمر کے پاک ہونے کا، عمر کا ہر حصہ اللہ کی یاد میں گزارنے کا حلف دے دیا۔ رب نے اس بات کو بیان فرما دیا، منصب رسالت و نبوت دنیا داروں کے لیے نہیں ہے، محبوب علیہ السلام کے لیے ہے۔ اور پھر اس کے متعلق سوچنے والوں کی سوچوں کو رد کیا۔ اور فقط یہاں تک نہیں، اللہ رب العزت نے پھر پاک محبوب علیہ السلام کو جو پیارے سے آبا عطا فرمائے، جو جانثار سے آبا عطا فرمائے، ان کا سرکار کی ذات کے متعلق عقیدہ اور سوچ اور نظر اور فکر کیا تھی، اس کو بھی سوچنا پڑے گا۔ تو جامع صغیر، اس کے علاوہ جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی خلق العبد علی خلقہ من شیطانہ وعلی ملائکتہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بناتا ہے،
ہم میں سے ہر ایک جب کسی انسان کو بناتا ہے نا، صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، فرمایا رب تعالیٰ جب کسی انسان کو پیدا فرماتا ہے تو اس کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ اس بندے کے لیے ایک فرشتہ بھی پیدا کرتا ہے، ایک شیطان بھی پیدا کرتا ہے۔ فرمایا شیطان پھر جب انسان بڑا ہوتا ہے نا، کبھی شیطان اس کی طبیعت پہ غالب آ کر اس کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، کبھی رب کا فرشتہ اس کی طبیعت پہ غالب آ کر اس کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ بندہ ان دونوں کے ساتھ چلتا ہے، وہ بندے کے ساتھ رہتے ہیں جب تک بندہ زندہ رہتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے جو بندے کو نیک کے کاموں کی طرف لگا دیتا ہے، ایک شیطان بھی ہوتا ہے جو بندے کو برائی کی طرف لگا دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا نا، آج وہ سوچ جو کہتے ہیں معاذ اللہ ہم سرکار جیسے ہیں، معاذ اللہ وہ ہمارے جیسے، ہم ان جیسے ہیں، صحابہ کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف فعل ایاک، یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے ہے یا آپ کو بھی رب نے یہی رتبہ دیا ہے، آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ پہلے نہیں سوچا، نہ خود سے اندازہ کر لیا، سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بیان فرما رہے ہیں، حالانکہ صحابہ کا اس بات کا اجماع تھا، سرکار بشری حالت میں آئے تو ہماری رہنمائی کے لیے، وگرنہ سرکار تو نور ہے، عالم بشر میں آئے بشریت کے جامع میں تو ہماری رہنمائی کے لیے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کا بھی یہی معاملہ ہے؟ کیا آپ کے ساتھ بھی رب نے شیطان اور فرشتوں کو پیدا فرمایا؟ نعم، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں رب نے میرے ساتھ بھی یہی معاملہ پیدا کیا ہے، ایک شیطان ہے، ایک فرشتہ ہے، لیکن فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانِي عَلَيْهِ، فرمایا صحابہ رب نے میری اس شیطان کے خلاف مدد فرمائی ہے، فَأَسْلِمْ عَلَيْهِ، ذات کا شیطان تھا، قرابت مصطفیٰ مل گئی، رب نے اس کو بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ ہے اختیارات مصطفیٰ، یہ ہے افضلیت مصطفیٰ کہ ہمارے جیسا بندہ ہو، جتنے بڑے مرضی منصب پہ ہو، ولی ہو، قطب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، ہر ایک کے ساتھ صحبت میں رہنے والا شیطان شیطان ہی رہتا ہے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کا کمال تھا، ان کی سنگت میں رہنے والا شیطان بھی رب نے اس کو مصطفیٰ کا غلام بنا دیا۔ فَأَسْلِمْ عَلَيْهِ، فرما فقط وہ مجھ پہ ایمان نہیں لے آیا، اس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ جب بھی ان اللہ یأمرنی الی طاعت اللہ تعالی، فرمایا ذات کا شیطان تھا، مصطفیٰ کی سنگت میسر آئی، اسلام کو قبول کر لیا، اب جب بھی مجھے حکم دیتا ہے تو رب کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ یہ سارے شیطان سن لیں جو مصطفیٰ کے بعد منصب نبوت کے محل پہ نقب زنی کی کوشش کرتے ہیں، جب شیطان ذات کے اعتبار سے سرکار کے ساتھ پیدا بھی ہوا، لیکن رب نے مصطفیٰ کو اتنی پاور عطا فرمائی، اتنی طاقت دی، زور بازو میں، آپ کے کلام میں، گفتگو میں، انداز تکلم میں، کہ آپ کی سنگت میں آ کر شیطان نہ رہا، رب نے اس کو مصطفیٰ کا غلام بنا دیا۔ ہمارے ساتھ پیدا ہونے والا ہماری زندگی تک، قبر میں اترنے تک شیطان ہی رہے گا، ہمیں ہمیشہ برائی کا ہی حکم دے گا۔ یہ مصطفیٰ کی کرامت ہے، یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے، یہ سرکار کی تعلیم کا اثر ہے۔ پیدا تو شیطان ہوا تھا، قرابت مصطفیٰ کی وجہ سے رب نے اس کو مصطفیٰ کا غلام بنا دیا۔ اور آپ کو علم ہونا چاہیے، جو غلام مصطفیٰ ہو نا، وہ اپنی کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اس کے مال کے مالک بھی حضور ہوتے ہیں، اس کی اولاد کے مالک بھی حضور ہوتے ہیں، اس کی جائیداد کے مالک بھی حضور ہوتے ہیں، اس کی عزت و آبرو کے مالک بھی حضور ہوتے ہیں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں جب سرکار کی عزت کا معاملہ آئے گا، ہمارا مال بھی، ہماری جان بھی، اولاد بھی، عزت بھی، آبرو بھی۔ عزت یہ ہے ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھنا، بظاہر دنیا والوں کے سامنے
ذلت یہ ہے بندہ ناموس رسالت میں اجتہاد میں شامل ہونے کی وجہ سے گرفتار ہو جائے، چھانے میں چلا جائے، پرچے ہو جائیں۔ لیکن میں جو کہتا ہوں اور یہ جو کہا جاتا ہے سرکار کی عزت کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان ہے، اس لیے نہیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ سب کچھ ہے ہی حضور کا، اس لیے جن کا ہے ان کی ذات پہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وہ غلام بن گیا۔ سرکار فرماتے ہیں جب بھی مجھے حکم دیتا ہے تو اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم نہیں دیتا۔ اب ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب شیطان بھی شیطان ہو کر غلام مصطفیٰ بن سکتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے رب قیامت کی صبح تک مصطفیٰ کی نبوت پہ کسی غدار کو برداشت نہیں کرے گا۔ سب سے بڑا غدار تو یہی ہے نا، شیطان ہے، جس نے جد الانبیاء حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ حضرت عروہ بن مسعود جن کو لوگ منصب نبوت کے لائق سمجھتے تھے وہ بھی حضور کے غلام بنے۔ اس حوالہ سے بھی حدیث پاک کوٹ کروں گا اگر وقت نے اجازت دی تو۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شیطان تو مسلمان بن گیا تو جو آدم علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یخلق الی اللہ تعالی لآدم هو الکافر وانا لی یخلق منہ مسلما۔ فرمایا جو آدم علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوا تھا وہ شیطان ہی رہا، جو ہمارے ساتھ پیدا ہوا رب نے اس کو مسلمان بنا دیا۔ جب شیطان ہو کر حضور کا غلام بن گیا، جو پہلے غلام ہونے کا دعویٰ کرے پھر غدار بن کر ناموس رسالت کے اس عقب پر، ناموس رسالت اس خوبصورت محل پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو پھر یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مصطفیٰ کے غلام پوری دنیا میں 2 ارب کے قریب ہیں۔ امام مالک تو کہتے ہیں معاذ اللہ اگر پورا جہان کافر ہو جائے، ایک بندہ مسلمان رہ جائے اس کرۂ ارضی پر، پھر کوئی بندہ، کوئی لعین، کوئی بدبخت سرکار کی عزت پہ حملہ کرے اور وہ بندہ مومن اس وجہ سے چپ رہے کہ اکیلا ہوں، کون سنے گا، کون بات مانے گا، کون میری بات کو آگے پہنچائے گا، اکیلا ہوں۔ فرمایا جو بندہ اس وجہ سے خاموش ہو گیا رب قیامت کے دن اس بندے کا کوئی عذر قبول نہیں فرمائے گا۔ اس کو چاہیے تھا آواز بلند کرتا، جہاں تک اس کی آواز پہنچتی، جہاں تک اس کا اختیار تھا آواز کو اٹھاتا اور اپنی جان سرکار کی عزت پہ قربان کر دیتا۔ یہی تو صحابہ کے عمل نے ہمیں بتایا۔ کعب بن اشرف سرکار کا لعین گستاخ، مسیلمہ کذاب گستاخ، اسود انسی گستاخ، حتیٰ کہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ایک طرف بیت اللہ کی دیوار ہے، ایک طرف غلاف کعبہ ہے، ابن خطل وہاں پہ لٹک گیا۔ صحابہ پاک نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گستاخ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر، ایک طرف خانہ خدا کی دیوار ہے، ایک طرف غلاف کعبہ ہے، وہاں پہ گستاخ لٹکا ہے۔ حکم کیا ہے؟ وہ تو امن کی جگہ ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس مقام پہ آ جائے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اقتلوہ، جو بندہ وہاں پہ موجود ہے اس کو وہی قتل کر دیا جائے۔ گستاخ رسول کو تو کعبہ بھی امان نہیں دیتا، گستاخ رسول کو غلاف کعبہ اور دیوار کعبہ بھی امن نہیں دیتی۔ تو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں پاکستان کا امن ناموس رسالت کی پہرہ داری میں ہے، پاکستان کا امن عزت نبی علیہ السلام سے وفاداری میں ہے۔ اگر کوئی اس منصب کو ہٹ کر کسی اور کی غلامی کو اپنے لیے عزت سمجھتا ہے تو ذلت و رسوائی تو اس کا مقدر بن سکتی ہے، آمنہ کے لال کی عزت آبرو کی وجہ سے عزت کبھی اس کا مقدر نہیں بن سکتی۔ اور یہ بات یاد رہے جب انسان ختم ہو جائے نا، مصطفیٰ کا کوئی غلام کسی مجلس میں نہ بیٹھا ہو، انسان ہو مصطفیٰ کا غلام نہ ہو تو وہ انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ وہ کائنات کے سب سے بڑے شیطان بھی ہیں اور سب سے بڑے خنزیر بھی ہیں۔
انسان کوئی نہ ہو وہاں پہ جو سرکار کا غلام ہو، لیکن ایک مخلوق میں سے ذات کا کتا بھی باندھا ہوا ہو نا۔ امام محمد بن احمد بن احمر بن عبد الرحمن المستطرف للحاکم کے اندر 75ویں باب کی پہلی سطر پہ اس حدیث کو لائے ہے۔ فرمایا جب ایک عیسائیوں کے مجمع میں ایک عیسائی پادری نے میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بوالا صفات کے متعلق اپنے بغض کا اظہار کیا، وہاں پہ انسان کوئی نہیں تھا جو حضور کا غلام ہو، ایک ذات کا کتا باندھا ہوا تھا، اور روایت میں ہے کہ اس کے گلے کے اندر جو چین تھی نا وہ لوہے کی نہیں، وہ سونے کی تھی، بڑی اس کی خدمت کی جاتی تھی۔ لیکن جب عیسائی پادری نے میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات کے متعلق نزیبہ جملہ کہا، اس کتے نے نہیں دیکھا کہ مالک مجھے روٹی اچھی دیتا ہے، مجھے رہنے کے لیے جگہ اچھی دے رکھی ہے، میرے گل میں سونے کی زنجیر ہے، اس نے بھی سمجھ لیا اگر ساری عزتیں ہیں تو حضور کی وجہ سے، یہاں پہ کوئی حضور کا غلام نہیں۔ المستطرف کے الفاظ ہیں ہوا یدخل یاخذ هذه الذهب حذر الرجال، وہ کتا وہاں سے چھلانگ لیتا ہے، سونے کی زنجیر توڑ کر اس گستاخ پادری کو گلے سے پکڑتا ہے، مجمع والے بڑی کوشش کر کے اس کو چھڑوا لیتے ہیں، بڑی مشکل سے کتا چھوڑتا ہے کہ اس کو دوبارہ باندھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ تجھ پہ حملہ اس وجہ سے ہوا ہے، تو نے سرکار کی عزت پہ حملہ کیا ہے۔ وہ بڑا شاطر تھا، کہنے لگا نہیں نہیں یہ جانور ہے، اس کو علم نہیں، میں بات تو سرکار کی کر رہا تھا، اشارہ اس کی طرف ہو گیا تو یہ سمجھا کہ مجھے کچھ کہہ رہا ہے، یہ مجھے مارنے والا ہے۔ لوگوں نے سمجھایا نہیں نہیں، اگرچہ ذات کا کتا ہے لیکن سرکار کی عزت کو یہ بھی پہچانتا ہے، اب دوبارہ یہ بات نہ کرنا۔ وہ پادری کہنے لگا نہیں نہیں یہ تو کتا ہے، اس کو کیا معلوم ہے، اشارہ جو ہو گیا تھا تو جانور ہے، معلوم نہیں۔ چند لمحات کے بعد دوبارہ پھر وہی جملے دہرائے، کتے نے کہا پہلے تو چھوڑ دیا تھا، اب گستاخ کو جہنم پہنچا کے آؤں گا۔ پھر زنجیر کو توڑا، مجمع کو چیرا، ہر ایک کو محفوظ رکھا، چونکہ سرکار کا جو غلام بنتا ہے، سرکار کی عزت کا جو پہرے دار بنتا ہے، وہ مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کرنے والے واشی بن حرب ہو یا غازی ممتاز حسین قادری تک جتنی بھی یہ تاریخ ہے اٹھا کے دیکھ لیں، جو سرکار کا عاشق ہوتا ہے وہ فسادی یا دہشت گرد نہیں، وہ زمانے کو کچھ نہیں کہتا، فقط گستاخ رسول کو جہنم واصل کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتے نے دوبارہ زنجیر کو توڑا، اس ملعون کو گردن سے پکڑ لیا اور پھر چھوڑا تب اس کو جب اس کی گردن تن سے جدا ہو گئی۔ وہ بتا رہا تھا اگرچہ بظاہر مالک یہی تھا، روٹی یہی دیتا تھا، رہنے کو جگہ یہی دیتا تھا، لیکن جن کی ذات کے متعلق بات کی تھی ان کو تو میں بھی جانتا ہوں، ان کی عزت کا وفادار تو میں بھی ہوں، تو اس لیے بتا دینا چاہتا ہوں پاکستان کا امن غلامی رسول میں ہے، پاکستان کا امن عزت رسول سے وفاداری میں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کا کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے، ماورائے عدالت ان لعینوں کو جہنم واصل کیا جائے، لیکن یاد رکھیں وہ مائیں آج بھی زندہ ہیں جو اپنی گود میں غازی علم دین جیسے، غازی عبد الرحمن جیسے، غازی عامر جیسے، غازی ممتاز جیسے نوجوان پیدا کر کے امت مسلمہ کو دیتی رہتی ہیں۔ اور یاد رکھیں ہیں جتنی بھی غازیان کی تاریخ ہے یہ ساری فہرستیں جمع کر لی جائیں تو ہر ایک غازی کا تعلق عقیدہ اہل سنت و جماعت سے ہے، تو یہ تاریخ بتاتی ہے مصطفیٰ کی عزت پہ ہمیشہ حلال زادے قربان ہوتے ہیں، مصطفیٰ کی عزت کے وفادار ہمیشہ حلالی خون رکھنے والے ہوتے ہیں، ہمیشہ حلال ماں باپ کی اولاد
سرکار کی عزت پہ قربان ہوتی ہے، تو وہ وقت دور نہیں جب یہ لعینہ اور فاحشہ عورتیں بھی جہنم واصل ہو جائیں گی۔ سرکار کا کوئی غلام اٹھے گا، ان کو جہنم واصل کرے گا۔ سرکار کی عزت کے معاملے میں سب سے نازک معاملہ اور سب سے بڑا غیرت مند رب لم یزل ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لأجر غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ جب ولید بن مغیرہ نے معاذ اللہ سرکار کی ذات کے متعلق کہا کہ یہ معاذ اللہ جادوگر ہے، یہ مجنون ہے، رب نے اس بدبخت 10 عیبوں کا ذکر کیا۔ سرکار غمزدہ ہوئے کہ یہ کیا کہتا ہے؟ رب نے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے حبیب علیہ السلام یہ آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم آپ کے اجر کو کم نہیں کریں گے۔ جتنا یہ تنقید کریں گے، جتنا یہ بغض کا اظہار کریں گے، آپ کا اجر بڑھتا جائے گا۔ اور یہ جو کہتے ہیں وہ ان کی ذات کے لیے ہے۔ آپ کی ذات کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے، ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ کا نمونہ بنایا ہے۔ اور اس ملعون کے 10 عیب بیان کرنے کے بعد فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اے حبیب علیہ السلام غم نہ کریں، یہ تو ہے ہی حرام زادہ۔ سید اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، جس کی اصل میں خطا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ نہیں جو لطفہ حلال نہیں ہے، لطفہ حرام ہے۔ جو سرکار کا بے ادب ہو وہ حلالی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تحقیق کی جائے، جن لعینوں نے اور جس لعین نے گجرات کے اندر پچھلے 2-3 دنوں میں سرکار کی عزت و ناموس پہ حملہ کیا، میں کہتا ہوں DNA ٹیسٹ کرواؤ، معلوم ہو جائے گا لطفہ باپ نہیں ہے، لطفہ ولد الحرام ہے۔ چونکہ جو بھی سرکار کا گستاخ ہوتا ہے اس کی رگوں میں کبھی حلالی خون نہیں ہو سکتا، اور حلال زادہ کبھی میرے آقا کا غدار نہیں ہو سکتا۔ ہم جمعہ کے اس اجتماع میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں رب کی ذات کو گواہ بنا کر سرکار کی ذات کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے سرکار حاضر و ناظر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سرکار ہمارے لیے ناظر ہیں، ہم جو عمل کرتے ہیں سرکار دیکھتے بھی ہیں، اور اگر اچھا ہو پسند بھی فرماتے ہیں، کوئی سلام کرے جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عامر بن عقبہ مدینہ کے بازار میں سبزی بیچتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام اظہار محبت کے لیے تشریف لائے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، سرکار فرماتے ہیں السلام علیکم، آگے سے جواب کوئی نہیں دیا، پھر سلام فرمایا، جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ سلام فرمایا، جواب نہیں دیا، چوتھی مرتبہ سرکار نے سلام فرمایا، جواب دے دیا۔ جب سرکار تشریف لے گئے، صحابہ پاک کے مجمع میں اکٹھا کر لیا، عقبہ بن عامر کو کہا تجھے معلوم نہیں سرکار تجھے جواب دے سلام کر رہے تھے، سلام تجھے سلامتی کی دعا دے رہے تھے، آگے سے جواب کوئی نہیں دیا۔ حالانکہ سرکار جہاں سے گزر جاتے ہیں صحابہ کو گلیوں کی مہک سے معلوم ہو جاتا تھا سرکار گزر کے گئے ہیں، وہاں تو سرکار کے مبارک ہاتھ تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر نے جواب دیا معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ تھا سرکار سلامتی کی دعا دے رہے تھے، میں چاہتا تھا سرکار سلامتی کی دعا دیتے رہیں، رب سلامتی کا مجسمہ بناتا رہے، اس لیے ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سرکار ہمارے لیے ناظر ہوتے ہیں۔ جب حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے تو پھر یہ گنبد خضرا کے مکی کے غلاموں یہ تصور رکھو، ہم لاہور میں بوڑ والی مسجد کے مرکز میں بیٹھ کر، اگرچہ ہم یہاں ہیں کئی میل کا فاصلہ ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ہے، سرکار کے لیے نہیں۔ سرکار ہر عاشق کے سینے میں موجود ہوتے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی کا غلام وہ ہوتا ہے جو اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی کو اپنے قریب سمجھتا ہے۔ یہ قرآن ہے، اس لیے ہم یہ عقیدہ اور نظریہ رکھ کے تجدید عہد کریں گے۔ لیکن قبل اس سے 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کل عید الفطر ہے، 1 شوال ہے، 30 کا عدد آج مکمل ہو رہا ہے۔
تو جن احباب نے ابھی تک صدقہ فطر نہیں دیا وہ ادا کر لیں عید سے پہلے پہلے، لیکن اگر بامر مجبوری پاس نہ ہو تو عید الفطر کے بعد بھی اس کو ادا کرنا ہے۔ جب تک ادا نہیں کریں گے وہ آپ کے ذمے واجب رہے گا، ساقط نہیں ہوگا، اور جو ادا کر چکے رب ان کے صدقات کو قبول فرمائے۔ دوسرا، کل انشاءاللہ جامع ہاضہ کے اندر نماز عید الفطر ٹھیک 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ انشاءاللہ 5:50 کے قریب خطبے کا آغاز ہو جائے گا اور ٹھیک 6:30 بجے جامع ہاضہ کے اندر نماز عید الفطر ادا کی جائے گی۔ اب آپ نے اپنی موجودگی کا ثبوت دینا ہے۔ آج صبح ایک بندے نے سوال کیا کہ آپ نعروں کے دوران ہاتھ کیوں اٹھواتے ہیں؟ تنقید نہیں تھی، سوال تھا، جواب دینے لگا ہوں۔ سورہ یاسین پڑھیں، اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، کہ وہ دن آنے والا ہے، قیامت کے دن کے متعلق یہ ہے الیوم نختم علی افواہہم، کہ جس دن منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی کہ زبان سے گفتگو کو بند کر دیا جائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اس دن بولنے کے لیے ہاتھ ہوں گے، وتشہد ارجلہم، اور ہمارے پاؤں گواہی دیں گے، بما یکسبون، کیا تم نے کمایا تھا۔ اب کمانا مال بھی ہو سکتا ہے، کمانا ثواب بھی ہو سکتا ہے، کمانا سرکار کی عزت کے نعرے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ فضا میں بلند کرو، کہ جب زبانیں بند ہو جائیں گی رب کے حضور ہاتھ بولیں گے تو یہی کہیں گے۔ مالک حالت روزہ میں تھے، آخری روزہ تھا، 2023 تھا، جمعے کا دن تھا، قبولیت کے لمحات تھے، تیرے یہ بندے آقا کے یہ غلام سرکار کی عزت پہ مر مٹنے کے لیے تیار رہنے کا عہد کر رہے تھے، اور گستاخوں سے بیزاری کا اعلان کر رہے تھے، سرکار سے وفاداری کا اظہار کر رہے تھے، اور بتا رہے تھے تاجدار ختم نبوت، جس کے اندر جتنا زور ہے سارا زور لگا دے، گلا خراب ہوتا ہے تو ہو جائے، وگرنہ یہ نعرہ ایسا ہے گلا خراب بھی نہیں ہوتا، اس نعرے کی وجہ سے بندے پہ پرچہ بھی نہیں ہوتا، بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو جائے تو ملائکہ کے سامنے چرچا ہوتا ہے۔ اس لیے محبت سے بولیں گے 3 مرتبہ بیٹھ کے پھر کھڑے ہو کر تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب ہر پیر و جوان کھڑا ہو جائے، ہر بندہ کھڑا ہو کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگوائے اور یہ عہد کرے جب تک ہم ہیں، ہماری آنے والی بدن میں خون کا قطرہ ہے، بدن میں خاص کا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی ہے، ہم سب کچھ مان لیں گے، قبول کر لیں گے۔ نہ کائنات کے اندر یہ زمین قبول کرے گی، نہ کائنات کا خالق گستاخ کو قبول کرے گا، نہ ہم برداشت کریں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، پاسباں ہے پاسباں، عزت نبی کے پاسباں، پاسباں ہے پاسباں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہاتھوں کو فضا میں بلند رکھیں۔ مالک کائنات حالت روزہ میں ہے، اکثریت حالت روزہ میں ہے، اور تیرے حضور حاضر ہے، تیرے گھر کے در و دیوار کو گواہ بناتے ہیں، اپنے ملائکہ کو گواہ بناتے ہیں، تیرے نوری فرشتے جو جمعہ کے دن آتے ہیں ان کو گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں یہ عہد کرتے ہیں مالک جب تک زندہ رہیں گے حضور کے وفادار رہیں گے، جب تک زندہ رہیں گے سرکار کی عزت کے وفادار رہیں گے، جب تک زندہ رہیں گے سرکار کی اصحاب، سرکار کی آل کے عزتوں کے وفادار رہیں گے، جب تک زندہ ہیں
سرکار کی ہر نسبت کا ادب کرنے والے سرکار کے غلام رہیں گے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے گا تو آخری وقت بھی ہمارا یہی نعرہ ہوگا، میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری ہوں۔ مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اب اظہار یکجہتی ہے، جتنا زور ہے لگا دے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ ہمیں قبر کی دیواروں تک اس عہد پہ پختگی عطا فرمائے، اور سرکار کے ہر گستاخ کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے کی ہمت اور جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔